ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحبار المتهمين. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی برحترام مدر مقام یہ طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ کسی سرفراز حسن شمس بخاری دامت برکات مولالیہ صلاتہ نشین دربار عالیہ حکومت شریف اور دیگر خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے ہمیں آج اس خوبصورت پروگرام میں شریک ہونے کا موقع دیا ہے. یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ اس پروگرام میں شریک ہونا ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اور ہمارا یقین الحمدللہ کہ جن کے آسمانیہ پہ ہم آئے ہیں الحمدللہ ان کی خصوصی نظر کرم اور خصوصی شفقت الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ زندہ ہیں، وہ حیات ہیں اور وہ شفقت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پوری زندگی اور زندگی کی آخری سانس تک اس خاندان کے ساتھ اتباع کی صورت میں محبت کا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم تھوڑا ہے، بس ایک میں نے قرآن کی آیت اس لیے نہیں پڑھی کہ قرآن جب پڑھنے جاتا ہے اس آیت پر 2-3 باتیں کرنی پڑتی ہیں. ٹائم تھوڑا تھا اس لیے میں نے یعنی براہ راست میں خطاب کا آغاز کر لیا ہے، لیکن اس میں ایک بات بڑی خاص ہے. جس طرح علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی اور جتنی بھی مجھ سے قبل گفتگو ہوئی ہیں اس کا جو نچوڑ ہے خوبصورت ہے. میں 2-3 خطاب تھے میرے پاس، تو میں اس کو سحری تک پہنچا. سحری کی اس کے بعد سے میں نے نماز پڑھائی، پھر میں تھوڑا سا لیٹ سویا. تو حقیقتیں پروگرام میں کوئی آنے کا ارادہ نہ تھا، کیونکہ میری مسجد میں پھر پروگرام شروع ہونے والا تھا. سید بادشاہ نے فون کیا، میں سویا ہوا تھا، گھر والوں نے فون سنا اور دلایا. اس کے بعد پھر میں سستی کرنے لگا. حقیقتیں مجھے جب وہ شہزادی کا واقعہ یاد آیا نا، میں طالب علم تھا اس دور سے، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا دعویٰ ہے، لیکن الحمدللہ میں محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں. اور امام شافعی علیہ رحمہ کی قول کے مطابق یا وہ عرض کیا کرتے تھے کہ اے میرے آقا علیہ السلام کے گھر والوں، تمہارا مقام اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ جب تک تمہارے حضور کو سلام نہ پڑھا جائے ہماری نماز قبول نہ ہو. اور پھر جب آپ ہاتھ کڑیاں لگا کر، تو آپ کو پتہ اماموں پر آ کر سب خاندان کے امام سب شہید ہوئے، اللہ معاف کرے. لوگوں کو کیا پتہ کہ اس خاندان کا مقام کیا ہے. بارہ میں بات کر رہا تھا، ہاتھ کڑیاں لگا کر جب بغداد شریف میں لایا گیا تو لاکھوں کی تعداد میں آپ کی عقیدت مند لوگ تھے، شاگرد تھے اور شافعی فقہ کے بانی ہیں. تو لوگ اپنے قریب آئے کہنے کے کہ امام صاحب آپ پر لوگوں کو شک پڑ گیا ہے. کیا پڑھتے ہیں؟ شک. کہنے کہ کس چیز کا؟ کہنے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب رافضی ہو گئے. کیا ہو گئے؟ یعنی شیعہ ہو گئے. کہنے کہ وہ کیوں؟ کہنے کہ آپ نے آقا علیہ السلام کے گھر والوں کا
تذکرہ اتنا کر دیا ہے کہ لوگوں کو شک پڑے گا کہ آپ راضی ہو گئے. تو آپ نے نا جلال میں یہ بات کی، جلال بصورت محبت، جلال بصورت محبت آپ نے بات کی. آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم اگر آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت پر لوگ اگر میرے پر شک کرتے ہیں تو پھر ایک مرتبہ نہیں ہزاروں لاکھوں مرتبہ کریں، یہ میری خوش نصیبی ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے. تو میں حقیقت ہے وہ جب شہادتی کا واقعہ مجھے یاد آیا بڑے اختصار کے ساتھ، کیونکہ ہمارا مسلک اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی علم سے ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، لیکن آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ اپنی ذاتی طاقت سے، آقا علیہ السلام رب کی عطا سے. آپ جتنے بیٹھے ہیں میرے سمیت، ہمارے دامن میں جتنی آقا علیہ السلام کی آپ کے گھر والوں کی محبت ہے وہ رب کی نگاہ میں بھی ہے، آقا علیہ السلام کی نگاہ میں بھی ہے. اور اس میں شک نہیں ہے کہ قبر میں پہلی ملاقات ہی آقا علیہ السلام سے ہوئی. تو اگر ہمارے دامن میں یہ دولت ہوئی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ امید ہے کہ ہماری کوشش کا ذریعہ ہے. الحمدللہ. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ میں سستی کرنے لگا تو کہتا تھا مجھے شہزادی کا واقعہ یاد آ گیا کہ جب وہ سیدزادی تھی تو کسی مسلمان کے دروازے پہ پہنچی تو کہنے لگی میرے گھر کے حالات تھوڑے سے عجیب سے ہیں تو آپ خصوصی مہربانی فرمائیں. میں یہاں لفظ مدد استعمال نہیں کرتا، دل نہیں کرتا، بے ادبی ہے، تو آپ خصوصی اپنی مہربانی فرمائیں. آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نے کہا کہ تمہارے پاس سیدزادی ہونے کی کوئی سند ہے؟ تو اس کے بعد آپ نے کیا جواب دینا تھا؟ آپ تھی سیدزادی؟ اس کو شک تھا. دلیلیں پیش کرتی یا دلائل پیش کرتی، وہاں تقریر کرتی، خطاب کرتی. جب آپ تھی سیدزادی اس میں شک نہیں تھا. اب وہاں سے ہٹی تو آگے مجوسی کا گھر تھا جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے، آگ کو خدا سمجھتے ہیں. وہاں پہنچے تو مجوسی پڑھا لکھا تھا، جانتا تھا. اللہ اکبر. اس طرح ہمارے پاس غیروں کے مذاہب کے علم ہے، ہماری علماء کے پاس اس طرح جو غیر مذہب ان کے پاس ہمارے اسلام کا بھی کافی علم ہے. تو مجوسی جانتا تھا آقا علیہ السلام کو، آپ کے خاندان کو. تو جب سیدزادی نے دروازے پر دستک دی تو مجوسی نے کہا آپ نے یہ الفاظ فرمائے سیدزادی ہوں. تو مجوسی جو تھا نا اس کو تو جناب بڑی خوشی ہوئی، جتنی بھی سمجھے بہرحال پھر اس نے جو خدمت کی گھر میں جو اس سے ہو سکا کیا. دن گزر گیا، رات آئی، آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی خدمت میں، محبت میں، احترام میں اپنی طرف. لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک کو علم نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ جو تحقیق جامعہ مسجد تربیت مدینہ میں ہم بیٹھے ہیں، یہ ہمارا اگر محبت میں آئے تو یہ سب کچھ نبی پاک کی نگاہ میں ہے. فرشتوں کا پہنچانا وہ الگ بات ہے. دیکھیں آقا علیہ السلام کے قبر انور پر کتنے فرشتے کھڑے ہیں. آپ نے علماء سنا ہوگا وہاں ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ پوری دنیا میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے، وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پوری کائنات کا درود و سلام پیش کرنے والا فرشتہ ایک ہے. تو رب کی بارگاہ میں رپورٹ دینے والے ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے. اب عالیہ عجیب بات ہے. تو دو بھی نہیں، چار ہیں. تو ایک وقت میں تو دو ہیں، لیکن کتنے ہیں؟ یہ ہمیں پریشانی ہونا. میں کوئی آپ سے تقریر نہیں کروا رہا. ہر بندے کے ساتھ چار فرشتے ہیں. ڈیوٹی پہ کتنے ہوتے ہیں؟ دو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رپورٹ پیش کرنے والے ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے ہیں. اور پوری دنیا کا درود و سلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. کمال، عجیب سی بات ہے. لیکن قربان کیا ہے، اگر پوری دنیا کا درود و سلام پیش کرنے کے لیے فرشتہ ایک ہے، اس کی طاقت یا اس کی قوت یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کا درود و سلام پیش کر رہا ہے. سرکار کی بارگاہ میں ایک فرشتہ، اس کے پاس یہ طاقت جو دی رکھی ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو فرشتہ وہاں کھڑا ہے یہ اس جگہ کا سربراہ ہے یا غلام ہے؟ بولی اگر غلام کا کمال یہ ہے تو جس کی بارگاہ کا وہ غلام ہے یا غلامی کر رہا ہے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اور یہ بھی بڑی بات خوبصورت ہے. آگے بڑی کسی درگاہ ہے، پھر انہوں نے خدمت کی. لوگ کہتے ہیں یہ عراق کا واقعہ ہے.
آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی کا واقعہ نہیں ہے، یہ آپ کے ظاہری پردہ پانے کے بعد کا واقعہ ہے، اور یہ عراق کا واقعہ ہے، کہاں مدینہ المنورہ، کہاں ظاہری زندگی، کہاں ظاہری زندگی پردہ پانے کے بعد مجوسی نے جو اس سے ہو سکا اس نے کیا، رات آئی خواب کی دنیا میں داخل ہوئے، آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی خدمت پر جو انعام دنیا میں دیا ہے نا کمال ہے، پورے خاندان کو، پورے ٹبر کو میرے آقا علیہ السلام نے جو ڈگری، جو پروٹوکول دیا وہ کیا تھا؟ ایمان کی دولت سے مالا مال، سبحان اللہ۔ اور رات اس کی اس پر بھی آئی تھی، اس کا وقت پر بھی، جس نے کہا تیرے پاس سند ہے، تو سندیں مانگتا ہے، اور اگر یہ سند کی بات ہوتی تو میاں شیر مصطفیٰ علیہ الرحمہ جو خاص اللہ والے ہیں، بندگان خاص اللہ من غیوب وَقُدْهُمْ هُمْ جَوَاسِسُ الْقُلُوبِ ہیں، وہ تو کسی وقت سے، یعنی وہ بندہ جو کہتے ہیں وہاں سے اس نے کہا میں سیدوں کی بڑی خدمت کرتے، میں تو سید بننا چاہتا ہوں، قوم کا کوئی اور تھا، میاں صاحب کا علم ہونے کے باوجود اس وقت تک الوداع کرنے بھی گئے، خدمت کرتے رہے، پتہ چل گیا اس کو، اس لیے یار اس نے سید کا دعویٰ کیا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ کون کون ہے، ہمارے پاس تو کسوٹی ہے ہی نہیں ہے، اس نے دعویٰ کر کے ہمیں اس کے ساتھ پیار اس لیے کرنا ہے کہ آقا علیہ السلام ہم پر راضی ہو جائے۔ رات اس پر بھی آئی، تو جب خواب دنیا میں داخل ہوا تو جنت میں لوگ جا رہے ہیں، یہ ایک واقعہ نہیں، بڑے بڑے واقعات ہیں، کتابیں پڑھی ہوئی، تو جب جنت میں داخل ہوئے تو یہ بھی داخل ہوئے تو کل سمجھے شیخ فرماتے آپ نے اس کو پکڑ لیا تھا، کہ جانے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے کہ آقا میں جنت میں جا رہا ہوں، کون جا رہے ہو؟ کہنے کہ یہ مسلمان جا رہے ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، تو آقا علیہ السلام تیرے پاس کوئی مسلمان ہونے کی سند ہے؟ اتنی بات ہوئی، خواب ختم ہو گیا، پھر آپ کو پتا ہے پھر بھاگا، تلاش کرتا رہا، مجھے اسی دروازے پہ آیا، کہنے کہ یار آپ کی مہربانی یہ سیدھا کہ مجھے دے دیں خدمت، کہنے کہ آپ کو کیا پتا کہ رات میں نے تمہارے نبی نے کس طرح نواز دیا ہے، سبحان اللہ۔ اگر مجوسی کو ایمان مل جائے خدمت پر تو پھر جو مسلمان جو پہلی کلمہ پڑھتا ہے وہ خدمت کرے اس کو کتنا انعام ملے، سبحان اللہ۔ یہ مثال صاحب میں نے بات کی ہے، اب ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، حدیث میں کبھی حدیث کوٹ نہیں کی، ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، میں سیدھی بات بتاؤں کہ میں پھر بھاگا، پھر مجھے نہیں پتا چلا کہ میں کیا کر رہا ہوں، نیند ہے، تھکاوٹ ہے، میں نے خود فون کیا، میں سرکار میں آیا، بس وضو کیا ہے، 2 نفل وضو کے پڑے ہیں، بھاگنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے آج ایک بات بہت بڑی یاد آئی، میں کہ ایسا نہ ہو کہ سید مسعود رسول شاہ صاحب علیہ الرحمہ بڑی شفقت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، وہ کہ یہ نہ فرما دیں، خواب میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ سزادے کرے وہ بھائی نہیں ہو کیوں نہیں، میں نے دل میں بہت خیال آیا، میں پھر بھاگا، بس وضو کیا، 2 نفل وضو کے پڑے، نکلنے کی کوشش کی، جو نکل رہا تھا میں حقیقت دل بات بتا رہا ہوں کہ مجھے کچھ سکون آ رہا تھا، سبحان اللہ۔ میں یہ سارا واقعہ میرا اللہ کی نگاہ میں ہے، سبحان اللہ۔ میرا عقیدہ الحمدللہ۔ ایک بات بڑی خوبصورت میں کرنا چاہتا ہوں، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیٹھے ہیں، یہ عرب امارات کے بہت بڑے امام گزرے تھے، بہت بڑے امام، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر نا یہ بات بڑی خوبصورت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عدل کیا، ایک عدل عالمی دین سے یہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، یہ آپ اس طرح لکھتے ہیں ایک عدل سے، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ خود مجتہد ہے ماشاء اللہ، خود بہت بڑے امام ہیں الحمدللہ، لیکن انہوں نے بات اس طرح کی کہ ایک بہت بڑے عدل، ایک بہت عظیم عالمی دین سے میرے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ بغداد میں ایک بہت امیر آدمی تھا، تو وہ بہت بڑی خوبصورت محفل کرتا تھا، بہت بڑا اجتماع ہوتا، لوگ بڑے آتے، تو ایک سید زادہ آیا، کون آیا؟ بولیے، آپ نے ان کو دیکھنا، یہ چیز رکھا جاتا ہے کہ میری طرف دیکھنا، اگر ادھر دیکھا تو دیکھ لو، آدھا کر ادھر دیکھ لو، پھر میں بات کروں گا، چلو آپ وہ سارا مکمل ہونا ہے، آپ نے میری بات کو سننا توجہ سے، میں کچھ کر تو نہیں رہا لیکن پر ہم کو 2-4 باتیں نکل میرے منہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ امیر آدمی تھا، لیکن آقا علیہ السلام کی بہت گھر والوں سے محبت کا اظہار کرتا، بہت ہے، تو ایک سید زادہ تھا، نوجوان تھا، تو جب وہ محفل میں آیا تو آپ نے ان کو اوپر والی اسٹیج پہ بٹھا دیا، اونچی جگہ، اس کو سر یہ ممبر اس طرح اوپر بٹھا دیا، اور عام بات نہیں، ایک آدمی دین بیٹھا ہوا تھا، عام بندے کی بات نہیں ہوئی، آدمی دین بیٹھا ہوا تھا، اس کو یہ بات گرام گزری کہ انہوں نے اس کو اوپر بٹھا دیا، وہ جو امیر آدمی تھا اس کی نظر اس عالم دین کی چہرے پر تھی، بات مکمل ہو گئی، ہو گئی، آپ نے ان کو ایک سوال کیا کہ سرکار کتنے آپ کے صاحبزادے ہیں؟
کہنے لگے 2 سال کے 3 کے تھے کیا کر رہے ہیں کوئی عالم، میں مثال دے رہا ہوں، عالم بن رہا ہے جی، فلاں بن رہا ہے، فلاں بن رہا ہے جی. کہنے لگے یار میری بات بھی ہے. دیکھیے کائنات میں یونیورسٹیاں ہیں، کہیں کوئی کورس ہے، کوئی کوئی ڈپلوما ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ یار وہ بات میری بھی سن لیں. کہنے لگے یار آپ اپنی صاحبزادے کو کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی یونیورسٹی، کوئی ایسا مرکز تلاش کریں کہ آپ نا اپنے بیٹے کو وہاں داخل کروائیں اور وہاں سے سید زادہ بنوا دیں. کیا ادھر ہی ہے نا، میرے منہ سے کو جملہ نکلا ہے اور اوپر سے لیا، میں نے اپنی ذات سے نہیں لیا، اوپر سے لیا. کہنے کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ نا کسی ادارے میں ایک بیٹے کو داخل کریں اور وہاں کورس کروائیں اور کروا کے جب باہر نکلے تو کیا بن جائے. پتا کسے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یار یہ تو آقا علیہ السلام کی طرف سے جن کے انتخاب ہو کے ہوئی ہیں، سیدھا تو بن نہیں سکتا. تو پھر امیر آدمی کو جب یہ موقع ملا تو جلال میں آیا. کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے نا آپ یہاں سے نکلیں اور فقط آپ نے تو نہیں کہا، لوگوں کا کہا نکالو یہاں اس کو، نکال دو اس کو. اتنا حیا نہیں آیا کہ جس کو میں نے اوپر والی جگہ پہ بٹھایا ہے وہ خون مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوستو یاد کر لیں، سن لیں، پوری دنیا میں کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی ادارہ نہیں، کوئی مدرسہ نہیں ہے کہ جہاں اپنے بیٹے کو داخل کریں اور وہ سید زادہ بن کے نکل آئے. خدا کی قسم وہ ایک یونیورسٹی تھی جس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آخر میں رسول برکت کے لیے ایک حدیث کو کرنا چاہتا ہوں. اس کتاب میں حضرت ابن مسعود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوما، آگے فرمایا خیر من عبادت سند ممات علیہ داخل الجنہ. اس کو کثیر محدثین نے اپنی حدیثوں کتابوں میں درج کیا ہے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری آل کی محبت میں ایک دن گزارے، سبحان اللہ، کہ جو رہی کوئی زندگی محبت میں، سبحان اللہ، جو رہی پیار میں، کتنے دن گزارے؟ ایک. حدیث سے رہے حبو پڑھو سارے، حبو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری آل کی محبت میں ایک دن گزارے، 2 دن کی بات نہیں کی، کتنے گزارے؟ ایک دن گزارے. کتنے؟ ایک دن. جو ٹائم کیا تھا اس کا وہ تو ٹائم ہو گیا ہے، بس میں حدیث کو مکمل کرتا ہوں اصل کی اجازت سے. ایک دن کتنے؟ تو اس کی 2 ڈگریاں ہیں. ایک دن کی عبادت پر 2. پہلی ڈگری دنیا کی ہے، دوسری آخرت کی ہے. فرمایا آپ یہ نہیں سمجھتے برابر برابر، فرمایا خیر من عبادت سن. ایک دن کی محبت آل رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مقام رکھتی ہے. ایک دن کی محبت یہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا ان کی زبان نبوت کے الفاظ ہیں، سبحان اللہ. لیکن ایک بات یہ بھی رکھ لیں دل کی کہ نبی پاک نے خود گھر والوں کی محبت نہیں مانگی اور یہ محبت کا سوال بھی رب نے کیا ہے. وہ مانگتا نہیں ہے، وہ دیتا ہے. لیکن جب وہ مانگتا ہے تو کسی کے لیے مانگتا ہے. تو پھر یہ کہنا ہوگا وہ خود اعلیٰ، اس کی طرف بھی اعلیٰ، تو جس کے لیے کر رہا ہے وہ بھی اعلیٰ، تو جن سے لے رہا ہے تو جو دے دے. تیسری بات، ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. عبادت پر پھر آگے تشریح کی ہے اہل علم نے، دن کو روزہ، رات کو شب بیداری. پھر ریاکاری دکھلاوے سے پاک، بے ریا عبادت 1 سال کی عبادت کے برابر نہیں فرمایا. فرمایا خیر بہتر ہے 1 سال. تو جو ہمیشہ ہی محبت میں رہے، سبحان اللہ. پھر آج تنویر مدینہ جامع مسجد سے یہ تحفہ لے کر جاؤ نا، پھر 24 گھنٹے تو 24 گھنٹے 12 مہینے رہی آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت میں، تو اس سے بڑا بھی کوئی کائنات میں امیر آدمی ہو سکتا ہے؟ کیا امیری گاڑی میں ہے؟ کیا امیری لباسوں میں ہے؟ کیا امیری کوٹھیوں میں ہے؟ کیا
دیتا ہوں. پھر فرمایا ماتا علیہ، پھر تو مر گیا ان کی محبت. سبحان اللہ. محبت میں مرا تو مرے گا تو وہی نا کہ تو 12 مہینے محبت میں رہے. سبحان اللہ. وہی مرے گا نا. تو جو 24 گھنٹے ہیں ان کی محبت میں فرمایا آدم علیہ السلام نے پھر وہ مرے میری آل کی محبت میں. ادھر روح نکلی نہیں داخل ہو گیا. سبحان ادھر اللہ. بنا نہیں ادھر جنت میں داخل ہو گیا. اس میں کچھ کر نہیں سکا لیکن میں یہ خوش نصیبی اپنی سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میری حاضری ہو گئی ہے. اور سید امام احمد شاہ صاحب علیہ رحمہ میں جب ان کی بات میں اتوار کو آتا ہوں نا، جب میں سلامت کر رہا ہوتا ہوں نا تو میں ایک کی بلا کہتا ہوں کہ شاہ صاحب اتنے سالوں سے کہنا بھی آ رہا تھا، مطلب 30 سال سے تقریر کر رہا تھا، آپ کی بات اب نہیں آ سکا، اب 3-4 سال جا رہا ہوں. تو میں ہر ایک کی دعا کرتا ہوں کہ شاہ صاحب مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے عرض ہے آپ کی بارگاہ میں اگر آپ نے قبول کر لیا نا، یا میرا خطاب ہو، میں خطاب نہیں کر دیتا، خطاب ہو نہ ہو میں کبھی محسوس نہیں کیا. میں کہ شاہ صاحب ایک عرض ہے آپ کی بارگاہ میں کہ آپ نے زندگی کی آخری سانس تک مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. یہ میری ہر اتوار کو دعا ہوتی ہے اور میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں. اور اس میں مسیح زاہد شاہ صاحب اور طاہر سلامت صاحب کو میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ مجھے دعوت دی کہ دعا کی. تو میں ڈیری دیکھنے لگا کہ نہیں ڈیری دیکھ رہی ہوں، صبح میں آنا ہے. تو میں پہلے دن آیا الحمدللہ اس دن سے بس ایک سلسلہ چل رہا ہے. دوستوں میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ اس خاندان سے ہماری محبت کا صحیح رشتہ جڑ جائے. پھر قبر میں پہلی ملاقات ہو، منکر کی ہم سے پوچھیں بتاؤ یہ ہستی کون ہے، تو سرکار فرمائے آج اس سے نہیں پوچھنا، آج میں نے بتانا کہ یہ کون ہے. آج میں نے بتانا کہ یہ کون ہے. ادب مصطفیٰ ادب مصطفیٰ شریعت کھڑی رہی. ادب مصطفیٰ شریعت کھڑی رہی. دروازے بطول پہ رسالت کھڑی رہی. دروازے بطول پہ رسالت کھڑی رہی. سجدے میں تھے رسول، سجدے میں تھے رسول. چڑھے پشت پہ حسین، سجدے میں تھے رسول. چڑھے پشت پہ حسین. پھر میں کیوں نہ کہوں بیٹھے رہے حسین. عبادت کھڑی رہی. بیٹھے